سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 187۔ ایران کے شہنشاہ فیروز کے مرنے کے بعد اس کا بھائی بلاش ایران کا شہنشاہ بنا تھا۔ تخت نشین ہوتے ہی بلاش کو آرمینیا کا مسئلہ درپیش ہوا۔ وہ اس طرح کہ سابق شہنشاہ فیروز کے زمانے میں آرمینیا کا حکمران ساہاک ایرانیوں کے حملے میں مارا گیا تھا، لیکن ارمنی فوجوں کا سالار داہان بچ کر نکل گیا تھا۔ سابق شہنشاہ ایران فیروز کی موت کے بعد صورتحال مختلف ہو گئی تھی اور داہان نے واپس آ کر اقتدار قائم کر لیا تھا۔ داہان نے نئے بادشاہ بلاش سے استدعا کی کہ آرمینیا کے عیسائیوں کو مذہبی امور میں آزاد کر دیا جائے اور ان کے ساتھ رواداری برتی جائے۔ شہنشاہ ایران بلاش شروع میں تو رضامند نہ تھا، لیکن اسی عرصے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ بلاش نے داہان کی ہر بات کو تسلیم کر لیا۔ واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ سابق شہنشاہ ایران فیروز کے بیٹے قباد نے تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے نئے شہنشاہ بلاش کے خلاف بغاوت اور شورش برپا کر دی، جس سے ایران میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ داہان نے بڑی دانشمندی سے کام لیا۔ اپنا پورا لشکر لے کر وہ قباد کے مقابلے میں بلاش کی مدد کو پہنچ گیا۔ ایرانی اور ارمنی فوجوں نے مل کر قباد کی فوجوں کو کچل دیا اور قباد بھاگ کر سفید ہنوں کے یہاں پناہ گزین ہو گیا۔ بلاش نے احسان مندی کی وجہ سے داہان کی صلاح قبول کر لی اور عیسائی مذہب کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ داہان نے یہ بات بھی بلاش سے منوا لی کہ آرمینیا سے زرتشت کو بالکل خارج کر دیا جائے اور سارے آتش کدے مسمار کر دیے جائیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایران کے زرتشتیوں کی نسبت آرمینیا کے عیسائی مذہب کے معاملے میں بہت زیادہ متعصب تھے۔ ان اعلانات کے بعد آرمینیا اور گرجستان دونوں صوبوں کو داخلی خود مختاری حاصل ہو گئی تھی اور وہاں کے امراء اور عوام مطمئن ہو گئی تھی۔ شہنشاہ ایران بلاش بظاہر ایک باہمت آدمی تھا اور رعایا کی فلاح اور بہبود کے لیے کوشاں رہتا تھا۔ اس سے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب کسی کسان کی کھیتی ویران ہو جاتی تو وہ گاؤں کے نمبردار کو سزا دیتا کہ اس نے کسان کی مدد کیوں نہیں کی۔ بعض عیسائی مصنفین بھی بلاش کے حلم اور شرافت کی تعریف کرتے ہیں، لیکن ساری خوبیوں کے باوجود وہ ایسا بادشاہ نہ تھا کہ جس کا وجود سلطنت کے وقار کو دوبارہ بحال کر سکتا۔ اس کی وجہ سے امراء میں اس سے مختلف بے اطمینانی بڑھ گئی تھی، یہاں تک کہ بلاش 4 ہی سال حکومت کر سکا کیونکہ امراء اس سے تنگ پڑ گئی تھی، لہٰذا اسے تخت سے اتار کر اندھا کر کے اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ ایرانی شہنشاہ بلاش کے مرنے کے بعد شہنشاہ ایران فیروز کا بیٹا قباد ایران کا شہنشاہ بنا تھا۔ ایرانی شہنشاہ بلاش کے مرنے کے بعد شہنشاہ ایران فیروز کا بیٹا قباد ایران کا بادشاہ بنا۔ بلاش کے زمانے میں اسی قباد نے ایک بار بغاوت اور سرکشی کی تھی، لیکن بلاش نے اسے کچل دیا اور یہ بھاگ کر سفید ہنوں کے یہاں پناہ لینے چلا گیا تھا۔ جب بلاش کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد قباد سفید ہنوں کے خاقان خوش نواز کے یہاں پناہ لینے کے لیے روانہ ہوا تو اس کے ساتھ اس کے بعض امراء بھی تھے۔ ہن قبائل کے بادشاہ خوش نواز کی طرف جاتے ہوئے راستے میں قباد نے نیشاپور کے ایک دہقان کے یہاں قیام کیا۔ دہقان کی ایک بیٹی تھی جو انتہائی خوبصورت اور پرجمال تھی۔ قباد کا دل اس لڑکی پر آ گیا۔ آخر دہقان نے اپنی بیٹی قباد کی زوجیت میں دے دی۔ یہی دہقان زادی آخر ایران کے عظیم شہنشاہ نوشیروان عادل کی ماں بنی تھی۔ قباد نے چند دن تک اپنی اس نئی بیوی کے پاس نیشاپور میں قیام کیا، وہاں سے روانہ ہوا۔ روانگی کے وقت یادگار کے طور پر اس نے اپنی بیوی کو ایک انگشتری دی جس میں ایک یاقوت تھا جو رات کے وقت بھی چمکتا تھا۔ حالات چونکہ قباد کے لیے اس وقت نامناسب تھے، لہٰذا اس نے اپنی بیوی کو اس کے باپ کے پاس نیشاپور میں ہی چھوڑا اور خود قباد اپنے سرداروں کے ساتھ ہن قبائل کے خاقان خوش نواز کے پاس کوچ کر گیا تھا۔
قباد جب ہن قبائل کے بادشاہ خوش نواز کے یہاں پہنچا تو خوش نواز نے اسے اپنے یہاں پناہ دی اور خاطر تواضع میں کوئی فرق نہ آنے دیا، اسے مدد دینے کا بھی وعدہ کیا۔ خوش نواز کے حرم میں سابق شہنشاہ فیروز کی بیٹی اور قباد کی بہن تھی جو خوش نواز کو قباد کی مدد پر آمادہ کرتی رہی، لیکن دفع الوقتی کرتے کرتے خوش نواز نے 3 سال گزار دیے۔ آخر خوش نواز کو یہ خیال آیا کہ حکومت ایران نے معاہدہ صلح میں یہ شرط بھی قبول کر لی تھی کہ مقررہ سالانہ رقم بطور خراج ادا کی جائے گی، لیکن حسب وعدہ اسے وہ رقم ادا نہ کی گئی، اس لیے کہ قباد کو آلائے کار بنا کر خوش نواز نے ایران کے خلاف لشکر کشی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ خوش نواز نے قباد کو ایک بہت بڑا لشکر مہیا کیا اور قباد کو مشورہ دیا کہ وہ بلاش اول پر حملہ آور ہو کر ایران کا تاج و تخت چھین لے۔ قباد نے لشکر کشی کی ابتدا کی تو اس وقت تک بلاش مر چکا تھا اور حملے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ آخر عمرا نے آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد قباد کو ایران کا شہنشاہ تسلیم کر لیا۔ جس وقت قباد شہنشاہ بنا اس وقت ایران کا ایک سپہ سالار جس کا نام سوفرا تھا وہ حکومت اور سلطنت پر پوری طرح غالب تھا، کوئی بھی کام اس کی مرضی اور رضامندی کے بغیر نہ ہوتا تھا۔ قباد کو سوفرا کی یہ عزت اور وقار ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، وہ کوئی بھی کام سوفرا سے مشورہ کر کے نہیں چاہتا تھا، لیکن مصیبت یہ تھی کہ ایران کا پورا لشکر سوفرا کے ساتھ تھا۔ اس بات نے قباد کو سوفرا سے اور زیادہ متنفر کر دیا اور وہ کسی بھی صورت ایسے طاقتور اور جہ پسند امیر کو گوارا نہ کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے سوفرا کا خاتمہ کرنے کے لیے سازش کی اور وہ اس طرح کی اس نے سوفرا کو ایران کے پایہ تخت مدائن سے دور رکھنے کے لیے اسے شیراز کی حکومت سونپ دی۔ ادھر سوفرا کے مخالفین نے سوفرا پر طرح طرح کی تہمتیں لگا کر اس کے کان بھرے۔ قباد یوں بھی اس کے خلاف کینہ رکھتا تھا، چنانچہ اس نے سوفرا کے بدترین دشمن شاہپور مہران کو طلب کیا۔ شاہپور مہران سوفرا سے قدیم اور دیرینہ رقابت رکھتا تھا، اسی رقابت سے قباد نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور اس نے شاہپور مہران کو رے شہر سے اپنے مرکزی شہر مدائن طلب کر لیا۔ شاہپور مہران جب مدائن پہنچا تو قباد نے اسے حکم دیا کہ وہ شیراز چلا جائے اور سوفرا کو ساتھ لے کر مدائن اس کے پاس حاضر ہو۔ چنانچہ شاہپور مہران شیراز چلا گیا اور سوفرا کو ساتھ لے کر مدائن آیا۔ سوفرا کے پہنچتے ہی قباد نے اسے اسیر کر کے زندان میں ڈال دیا اور اس کی تمام جائیداد ضبط کر لی۔ اس پر مزید یہ کہ اس نے یہ خیال کیا کہ کبھی سوفرا کی خطا معاف ہو گئی اور اس کا منصب اسے دوبارہ مل گیا تو وہ ضرور ان کے خلاف کام کرے گا، لہٰذا تمام وہ سردار جنہوں نے سوفرا کے خلاف قباد کو بھڑکا کر اسے زندان میں ڈلوایا تھا وہ متفکر ہوئے کہ سوفرا اگر کسی وقت چھوٹ گیا تو ان کی خیر نہیں، لہٰذا انہوں نے بادشاہ کو سوفرا کے خلاف بغاوت کا الزام لگا کر بھڑکایا۔ آخر اس نے سوفرا کو قتل کروا دیا۔ قباد کے عہد حکومت میں دوسرا واقعہ خضر قبائل کا تھا۔ قباد کو آغاز سلطنت میں خضر قبائل کی یلغار کا سامنا کرنا پڑا۔ خضر قبائل تورانی اور التانی نسل سے تعلق رکھتے تھے، بحر خضر کے سواحل سے لے کر قفقار کی حدود تک پھیلے ہوئے تھے۔ یہ لوگ وحشی، خونخوار اور صحرا نوارد تھے اور ہمسایہ ممالک میں تاخت و تاج کرنا ان کا محبوب مشغلہ بن گیا تھا۔ ان قبائل کا سردار ترخان کہلاتا تھا۔ شروع میں اس کا صدر مقام تمر خان تھا، بعد میں اس نے اپنا صدر مقام عقل کو بنایا۔ ان قبائل نے لوٹ مار سے ایرانی تاریخ پر گہرا اثر ڈالا ہے، ان کی ہی وجہ سے بحیرہ کیسپیئن کو بحیرہ خضر کہنے لگے۔ خضر قبائل نے کنکازیا سے ہوتے ہوئے وادی کور میں یلغار کی اور دور تک ایرانی شہروں اور قصبوں کو انہوں نے لوٹا۔ آخر ایران کے شہنشاہ قباد نے ان کے خلاف لشکر کشی کر کے سرکوبی کی۔ خضر قبائل کی پیش قدمی کو روکا گیا اور انہیں اپنی سلطنت سے نکالنے میں قباد کامیاب ہو گیا۔ ایران کے شہنشاہ قباد کے دور کا دوسرا اہم واقعہ یہ ہے کہ اس کے دور حکومت میں مزدک کا ظہور ہوا۔ اس مزدک نے ایران میں نیا مذہب پیش کیا جسے اشتراکیت کی ابتدائی صورت کہا جاتا ہے۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے قباد کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ اس کا قرب اسے کیسے حاصل ہوا تاریخوں میں کچھ زیادہ تفصیل نہیں ملتی، تاہم جب مزدک نے پہلی بار اپنا حلقہ اقتدار پیدا کر لیا تو کچھ قحط سالی کا دورہ ایران میں رونما ہوا۔ اس قحط سے غربا اس قدر پریشان ہوئے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ متعدد غربا بھوک کا شکار ہو گئے۔ اس موقع پر مزدک شہنشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے بادشاہ، میں اجازت چاہتا ہوں
کہ ایک انتہائی قومی مسئلے کے متعلق کچھ عرض کروں۔ قباد نے عرض حال کی اجازت دے دی تو مصدق کہنے لگا، اے بادشاہ، اگر کسی شخص کے پاس تریاق ہے اور وہ ایسے شخص کو نہ دے جسے سانپ نے کاٹا ہو، جس کی موت یقینی ہو، تو تریاق رکھنے والے کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ بادشاہ کہنے لگا، ایسے شخص کی سزا موت ہے۔ قباد نے پھر سوالیہ انداز میں کہا، اگر کوئی کسی کو قید کر لے اور اسے غذا نہ دے اور بھوکا مار دے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ قباد نے پھر جواب دیا، وہ واجب القتل ہے۔ مصدق نے اسی قسم کی باتوں سے قباد کو یہ فرمان جاری کرنے کی ترغیب دی کہ جو شخص غلہ ذخیرہ کرے اور محتاجوں کو نہ دے اسے سزائے موت دے دی جائے گی۔ اس کے بعد اس نے غربا کو اکسایا کہ عمرہ کے پاس جس قدر غلہ جمع ہے لوٹ لیں۔ مصدق کے اس حکم پر کہ امیروں کا غلہ لوٹ لیں قباد نے بھی کوئی کارروائی نہ کی، اس لیے کہ مصدق کا رنگ قباد پر اچھی طرح پڑ چکا تھا اور قباد پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی تھی کہ ایران کے معاشرتی نظام میں دولت کی تقسیم غیر مساوی ہے اور دولت اور قوت زیادہ تر عمرہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ خود بھی عمرہ کے اقتدار سے خائف تھا، اس کی وجہ سے اس نے اپنے سردار سوفرا کو شروع میں مروا دیا تھا۔ بہرحال قباد مصدقی مذہب قبول کر کے اس کے اصولوں پر عمل کرنے لگا۔ بادشاہ کی حمایت حاصل ہو جانے کے بعد مصدقی مذہب کو کچھ عرصے کے لیے خوب فروغ حاصل ہوا۔ قباد نے اپنے ایک امیر سوفرا کو اگرچہ شروع میں ہی قتل کروا دیا تھا۔ سوفرا گویا با اقتدار آدمی تھا جس سے قباد خائف رہتا تھا، لیکن اس سوفرا کی وجہ سے ایران میں اکثر فتنہ پرواز دبے ہوئے تھے اور سر اٹھانے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ اب جو ہی وہ قتل ہوا بادشاہ کے کئی دشمن پیدا ہو گئے، اور جب قباد نے مصدقی مذہب قبول کر لیا تو یہ مخالف عمرہ بہت زیادہ برہم ہوئے کہ اس نے ایک ملحد کا مذہب قبول کر لیا ہے اور عنان حکومت میں طرح طرح کی بدعتیں پیدا کر رہا ہے۔ آخر انہوں نے ایک انتہائی قدم اٹھایا اور اسے تخت و تاج سے اتار کر اس کے بھائی جماسب کو تخت نشین کروا دیا۔ شروع میں لوگوں کو قباد پر اتنا شدید غصہ تھا کہ وہ اس کے قتل کا مطالبہ کرتے تھے۔ بہرحال اسے قتل تو نہ کیا گیا لیکن قلعہ فراموشی میں قید کر دیا گیا۔ قباد لگاتار 3 سال تک قلعہ فراموشی میں محبوس رہا، لیکن آخر وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے فرار کے متعلق کئی قصے مشہور ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ قباد کی بیوی قلعہ فراموشی میں اسے ملنے آئی۔ قلعے کا کوتوال اس پر فریفتہ ہوا اور وہ کوتوال کو فریب دے کر قباد کو زندان سے نکالنے میں کامیاب ہو گئی۔ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ طاؤش نامی ایک شخص قباد کا معتمد امیر تھا، اس نے کسی تدبیر سے قباد کو وہاں سے نکالا۔ بہرحال کوئی بھی ہو، قباد وہاں سے چل کر ہن قبائل کے سردار خاقان خوش نواز کے یہاں پہنچا، جس کے حرم میں اس کی بہن اور اس کے باپ فیروز کی بیٹی تھی۔ ہن قبائل کے خاقان نے قباد کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور اس کی شادی اپنی بیٹی سے کر دی۔ اس کے علاوہ ہن قبائل کے بادشاہ خوش نواز نے قباد کو مدد کے لیے فوج دی۔ قباد نے یہ عہد کیا کہ اگر میں اپنا تخت و تاج دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو خراج ادا کیا کروں گا۔ بہرحال قباد کو خوش نواز نے 25,000 کا لشکر مہیا کیا، جسے لے کر اس نے ایران کا رخ کیا۔ دوسری طرف قباد کا بھائی جاماسب، جسے ایرانی عمرہ نے بادشاہ بنا دیا تھا، وہ اگرچہ عدل و انصاف میں کافی شہرت حاصل کر چکا تھا، لیکن عمرہ کی کوئی بھی جماعت اس کی حامی نہ تھی۔ اس لیے اس نے اسی میں مصلحت دیکھی کہ رضامندی سے تخت و تاج سے دستبردار ہو جائے۔ چنانچہ اس نے اپنی خوشی سے دوبارہ قباد کو تخت نشین ہونے میں مدد دی۔ دوبارہ تخت نشین ہونے کے بعد قباد یہ محسوس کرنے لگا کہ عوام اور عمرہ کا غصہ اس کے خلاف اس وجہ سے تھا کہ اس نے مصدقی عقائد قبول کر لیے تھے۔ اس لیے اب اس نے عقل مندی سے کام لے کر ظاہری طور پر مصدقی مذہب کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لیا، لیکن ابھی تک وہ دل سے مصدقی ہی کا طرفدار تھا۔ قباد کے سردار طاؤش نے اسے چونکہ قلعہ فراموشی سے نکلنے میں مدد دی تھی، لہذا قباد نے اسے ایرانی افواج کا سپہ سالار اور وزیر جنگ بنا دیا۔ دوبارہ تخت نشین ہونے کے بعد قباد نے اپنی حکومت کو مضبوط اور استوار کیا۔ ایران میں کچھ قبائل نے بغاوت کر دی، جسے قباد نے بڑی سختی کے ساتھ فروغ کر دیا۔ اس کے علاوہ قباد نے عرب قبائل کے حملوں کا سدباب کیا، جو وقتاً فوقتاً ایرانی سرحدوں پر حملے کرتے رہتے تھے۔ آخر یہ عرب قباد کے حلیف بن گئے۔ ہن قبائل کے بادشاہ خوش نواز نے جو قباد کی مدد کی تھی، اس کے صلے میں قباد نے خوش نواز کو گراں قدر رقوم دینے کا وعدہ کیا تھا،
لیکن جب قباد دوبارہ تخت نشین ہوا تو اس نے دیکھا کہ خزانہ خالی تھا، لہٰذا اس کے پاس رقم نہ تھی جو وہ وعدے کے مطابق خوش نواز کو دے سکتا۔ اس موقع پر دفتن اسے وہ وعدہ یاد آیا جو ماضی میں ایران کے شہنشاہ فیروز اور رومن شہنشاہ تھیوڈوسیس کے مابین طے ہوا تھا۔ اس معاہدے کی ایک شرط یہ تھی کہ ایرانی حکومت ہن قبائل کی یلغاروں کو روکنے کے لیے دربن میں ایک مستحکم فوج متعین کرے گی، جس کے عوض رومن حکومت شاہ ایران کو گراں قدر مالی امداد دے گی۔ اس سلسلے میں چونکہ رومن حکومت نے ابھی تک ایرانی حکومت کو کوئی رقم ادا نہ کی تھی، لہٰذا قباد نے یہ فیصلہ کیا کہ جس قدر اس سلسلے میں بقایا جات رومنوں کی طرف سے بنتے ہیں وہ وصول کرے گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے یہ رقم حاصل کرنے کے لیے اپنے کچھ سفیر رومن دارالحکومت قسطنطنیہ کی طرف روانہ کر دیے۔ دوسری طرف رومن شہنشاہ زینو کا دور پرامن طور پر گزر گیا اور اس کے بعد ایک شخص اناستاسیس رومنوں کا شہنشاہ بنا تھا۔ اسی اناستاسیس کے دور حکومت میں قباد کے سفیر قسطنطنیہ پہنچے تو اناستاسیس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رقم کا مطالبہ کیا۔ رومن شہنشاہ اناستاسیس نے یہ سوچا اگر یہ رقم ادا نہ کی جائے تو ایرانی شہنشاہ قباد ہن قبائل کو بروقت رقم ادا نہ کر سکے گا، جس کی وجہ سے اس کے تعلقات ان سے کشیدہ ہو جائیں گے اور ہن قبائل ایران پر چڑھ دوڑیں گے اور پھر یہ ایران پر حملہ آور ہو کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اس طرح رومنوں کے مقابلے میں ایران کمزور ہو جائے گا اور آئندہ وہ رومنوں سے جنگ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس بنا پر رومن شہنشاہ اناستاسیس نے رقم دینے سے پہلو تہی کی اور یہ کہلا بھیجا کہ صلح کے دوران حکومت ایران نے بھی اس رقم کا مطالبہ نہیں کیا، لہٰذا اب اس رقم کی ادائیگی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ قباد اس جواب سے سخت برافروختہ ہوا اور رومنوں کے خلاف جنگ کرنے کا اعلان کر دیا۔ شہنشاہ ایران قباد نے رومنوں پر حملہ آور ہونے میں بڑی تیزی اور تندی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے رومیوں کو جنگی تیاری کرنے کی مہلت نہ دی اور اچانک اس نے اپنی فوج آرمینیا کے اس حصے میں لا کھڑی کی جو رومنوں کے تسلط میں تھا اور مغربی آرمینیا کے مرکزی شہر کا اس نے محاصرہ کر لیا۔ چند ہی دنوں میں اس نے اس شہر کو مسخر کر لیا۔ پھر اس نے آمدہ شہر کا رخ کیا جس کا موجودہ نام دیار بکر ہے۔ یہ وہی آمدہ یعنی دیار بکر ہے جسے ایران کے شہنشاہ شاہپور اول نے فتح کیا تھا۔ یہ قلعہ اگرچہ نہایت مستحکم تھا لیکن قباد نے 4000 نوجوانوں کی قربانی دے کر یہ قلعہ فتح کر لیا۔ آمدہ شہر کی فتح کے بعد ایرانی لشکر کا براہ راست رومنوں سے سامنا ہوا۔ دونوں لشکروں کے درمیان ہولناک جنگ ہوتی رہی۔ صبح سے لے کر شام تک رومن اور ایرانی ایک دوسرے کو کاٹتے رہے۔ زمین پر انسانی خون بہتا رہا۔ اس جنگ میں رومیوں کو شدید جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا، جس کی وجہ سے آخر میں انہوں نے ایرانیوں کے ساتھ مصالحت کی ہی گفتگو شروع کرنے میں اپنی بھلائی سمجھی۔ ممکن تھا اس موقع پر ایرانی شہنشاہ قباد سخت شرائط پیش کرتا، اس لیے کہ وہ رومنوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو فاتح خیال کیا تھا، لیکن عین اس وقت ہن قبائل نے خراسان کے علاقے میں طاقت و تاراج شروع کر دی اور قباد مجبور ہو گیا اور صلح کی گفت و شنید کو ادھورا چھوڑ کر وہ ہن قبائل کی سرکوبی کے لیے خراسان کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایران کے شہنشاہ قباد نے میدان جنگ کو چھوڑا ہی تھا کہ رومیوں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دیار دجلہ کو عبور کیا اور آمدہ اور نصیبین شہر کا انہوں نے محاصرہ کر لیا۔ اسی عرصے میں ایران کے شہنشاہ قباد نے اپنا ایلچی قیصر روم کے پاس بھیجا کہ اس شرط پر دونوں حکومتوں کے درمیان معاہدہ صلح طے ہو گیا کہ جس کی روح سے رومیوں نے 1000 پاؤنڈ وزن کا سونا ایرانیوں کے حوالے کر دیا، آمدہ کو پھر اپنے تسلط میں لے لیا۔ یہ صلح 7 سال کے عرصے کے لیے تھی، اس لیے یہ معاہدہ 7 سالہ کے نام سے موسوم ہوا۔ جس وقت ایران کا شہنشاہ قباد رومیوں کے ساتھ جنگ میں مصروف تھا، ہن قبائل کے ایک ذیلی قبیلے سائبیر نے ایرانی مملکت کے علاقوں آرمینیا اور ایشیائی کوچک پر حملہ کر دیا۔ سائبیر کے ان لگاتار حملوں سے حکومت ایران کو بہت تشویش ہوئی۔ دوسری طرف شہنشاہ ایران رومیوں کے ساتھ جنگ میں بری طرح مصروف تھا، لہٰذا وہ ہن قبائل کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکا۔ آخر جب رومیوں کے ساتھ اس کی صلح ہوئی تب وہ ہنوں کے ذیلی قبیلے سائبیر کے خلاف حرکت میں آیا۔ ہنوں کے قبیلے سائبیر کا مقابلہ کرنے کے لیے قباد نے خوب تیاری کے بعد ایک جرار لشکر تیار کیا۔ پھر اس کی سائبیر قبیلے کے ساتھ ان گنت جنگیں ہوئیں، جن میں قباد نے سائبیر قبیلے کو شکست دے کر
ایرانی حدود سے نکل جانے پر مجبور کر دیا۔ سیبیر قبیلے کو شکست دے کر ایرانی حدود سے نکالنا ایران کے شہنشاہ قباد کا ایک بہت بڑا تاریخی اہمیت کا کارنامہ مانا جاتا ہے۔ آئندہ کے لیے ان وحشی قبائل کو روکنے کے لیے قباد نے اپنے صوبہ قفقار کے ایک شہر کو، جس کا نام پرتو تھا، ایک مضبوط سرحدی قلعے کی صورت دے دی اور اس کا نام اس نے فیروز قباد رکھا۔ رومنوں اور ہن قبائل سے نمٹنے کے بعد ایران کے شہنشاہ قباد نے مزدکیوں کی طرف توجہ دی۔ مزدکیت شروع میں ایک مذہبی تحریک تھی۔ مزدک خود معاشرے کی اصلاح کا خواہش مند تھا، اس لیے دنیاوی نصب و لائن کو حاصل کرنے کے لیے اس نے جو قانون بنائے وہ بہت انقلابی قسم کے تھے۔ ابتدا میں مزدک کی اشتراکیت کے عقائد کی ترقی کی رفتار تقریباً سست رہی تھی، لیکن آخر میں وہ بڑی سرعت سے پھیلا۔ مزدکی اپنے فرقے کی بڑھتی ہوئی تعداد سے بہت دلیر ہو گئے اور پھر دست درازیاں کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ ان میں ایسے رہنما پیدا ہوئے جو مفاد پرست تھے، اس لیے ان کی وجہ سے بے اطمینانی بڑھنے لگی۔ مزدکیوں کی ان دست درازیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایرانی سلطنت میں جگہ جگہ کسانوں نے بغاوتیں شروع کر دیں اور لوٹ مار کا دورہ شروع ہو گیا اور ملک ابتری کا شکار ہونے لگا۔ ایران کا شہنشاہ قباد، جو شروع میں مزدک کی طرف مائل تھا، اب مزدکیوں کی سرگرمیوں سے سخت بیزار ہوا اور مزدکیوں کے سد باب کا منصوبہ بنانے لگا۔ اتنے میں مزدک نے چاہا کہ قباد کو اس بات پر آمادہ کر لے کہ وہ اپنے بڑے بیٹے کاؤس کے حق میں دستبردار ہو جائے، کیونکہ قباد بوڑھا ہو چکا تھا۔ مزدک کاؤس کی تخت نشینی کے حق میں اس لیے تھا کہ وہ مزدکیوں کا کھلم کھلا حامی تھا، لہذا مزدک کو یقین تھا کہ اگر کاؤس بادشاہ بنا تو وہ مزدکیت کو سرکاری مذہب کا درجہ دے دے گا۔ مزدکیوں کی اس سازش نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ایران کے شہنشاہ قباد نے یہ ظاہر کیا کہ اس نے مزدکیوں کی تجویز قبول کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کا تہیہ کر لیا ہے، لہذا اس نے فرضی دستبرداری کی تقریب منعقد کرنے کا حکم دیا۔ اس تقریب میں جب ان گنت مزدکی شامل ہوئے تو قباد نے ان لشکریوں کو ان پر حملہ کرنے کا حکم دیا اور پھر ان گنت مزدکیوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تاہم مزدک اس قتل عام میں شامل نہیں تھا، وہ بچ گیا۔ مزدکیوں کا یہ معاملہ نمٹانے کے بعد شہنشاہ ایران قباد رومنوں کی طرف متوجہ ہونا چاہتا تھا، اس لیے کہ جس وقت قباد ہنوں کے ایک ذیلی قبیلہ سائبیر کے خلاف جنگ میں مصروف تھا، رومنوں کا لشکر ایرانی حدود میں گھس آیا تھا اور دارا کے مقام پر ایک بہت بڑا قلعہ تعمیر کر لیا جو نصیبین سے ایک دن کی مسافت پر واقع تھا۔ شہنشاہ قباد نے ایلچی بھیج کر قلعے کی تعمیر پر احتجاج کیا اور اسے ایران اور رومنوں کے خلاف معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا، لیکن قیصر روم اناستاسیس نے اس احتجاج کا خاطر خواہ جواب نہ دیا۔ لہذا سائبیر قبائل اور مزدکیوں سے فارغ ہونے کے بعد قباد نے تہیہ کر لیا کہ وہ رومیوں کو سبق ضرور سکھا کر رہے گا، لہذا رومنوں پر حملہ آور ہونے کے لیے اس نے بڑی تیزی سے تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ دوسری طرف رومن شہنشاہ اناستاسیس کو بھی قباد کے ارادوں کا علم اپنے جاسوسوں کے ذریعے ہو چکا تھا، لہذا وہ بھی ایران سے جنگ کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر تیاریوں میں مصروف ہو گیا تھا، لیکن دونوں شہنشاہ اپنی جنگی تیاریوں میں مصروف تھی کہ دونوں کے خلاف بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئیں اور وہ فی الفور ایک دوسرے سے نہ ٹکرا سکی۔ جہاں تک ایرانی شہنشاہ کا تعلق ہے، اس کے خلاف گرجستان میں بغاوت کھڑی ہوئی۔ گرجستان کے باشندوں نے جو عیسائی تھے حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔ بغاوت کی وجہ کچھ یوں تھی، قباد مذہب کے معاملے میں تنگ نظر تھا۔ اس کے پیشرو نے عیسائیوں کو جو مذہبی آزادی دے رکھی تھی وہ اس نے سلب کر لی اور گرجستان کو اس نے دین زرتشتی قبول کرنے پر مجبور کر دیا، جس پر وہ سخت برا فروختہ ہوئے اور ایرانی حکومت کا جوا اتار پھینکنے کے لیے علم بغاوت بلند کر دیا تھا۔ اپنی اس بغاوت کی اطلاع گرجستان کے حکمران گرگین نے قیصر روم اناستاسیس کو بھی کر دی تھی، لیکن اناستاسیس کے خلاف چونکہ بغاوت کھڑی ہو چکی تھی، لہٰذا وہ گرجستان کے عیسائی حکمران گرگین کی کوئی مدد نہ کر سکا، جس کے نتیجے میں ایران کا شہنشاہ قباد گرجستان پر حملہ آور ہوا اور گرگین کو اس نے بدترین شکست دی اور گرگین اپنی جان بچا کر بھاگا اور روپوش ہو گیا۔ دوسری طرف رومن شہنشاہ اناستاسیس کے خلاف اس کے ایک جرنیل ویٹالین نے بغاوت کر دی تھی۔ یہ ویٹالین بڑا ہنرمند سالار تھا اور بے پناہ قمار باز تھا۔ یہ دریائے ڈینوب کے کنارے جس قدر رومن لشکر تھے ان کا سپہ سالار تھا۔ یہ اپنے لشکروں کو لے کر قسطنطنیہ کی طرف بڑھا اور بہانہ یہ کیا کہ
وہ قسطنطنیہ میں رومانوں کا قدیم اور پرانا مذہب بحال کر دینا چاہتا ہی۔ دریائے ڈینوب سے قسطنطنیہ کی طرف آتے ہوئے وہ اپنے ساتھ وحشی ہن قبائل کی ایک بہت بڑی تعداد بھی لے آیا۔ یہ بلغاری ہن تھے جو بلغاریہ میں آباد تھے اور ویٹالین کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ ان بلغاری ہنوں کو امید تھی کہ اگر ویٹالین نے اپنی حکومت کے خلاف بغاوت کی اور جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تو جنگوں میں انہیں لوٹ مار کرنے کا خوب موقع ملے گا۔ بس اسی حرص و ہوس میں وہ ویٹالین کے ساتھ ہو گئی تھی۔ اپنے لشکر کو لے کر ویٹالین قسطنطنیہ کی طرف بڑھا اور بحیرہ فاسفورس کے مضافات میں قسطنطنیہ کے قریب ہی اپنے لشکر کے ساتھ وہ خیمہ زن ہو گیا۔ ویٹالین کے قسطنطنیہ کے قریب اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن ہونے پر بڑے بڑے سالاروں اور جرنیلوں پر اس کی دہشت چھا گئی۔ بڑے بڑے سالار خفیہ اس سے نام و پیام کرنے لگے تھے۔ ممتاز سپہ سالار نے ویٹالین سے دوستی کا عذر پیش کر دیا اور شہنشاہ روم انستاسیس کو انہوں نے اپنی اپنی درخواستیں پیش کر دیں کہ انہیں خدمت سے سبکدوش کر دیا جائے۔ انستاسیس نے ان سب کو سبکدوش کر دیا اور سب کو اس نے زندان اور جیل میں ڈال دیا اور ان کی جگہ نیا عملہ مقرر کر دیا۔ جیل میں ڈالے جانے والے عہدیداروں میں ایک شخص جسٹن اور اس کا بھانجا جسٹنین بھی تھے۔ یہی دونوں اشخاص انستاسیس کے بعد ایک کے بعد دیگرے رومنوں کے شہنشاہ بنے تھے۔ جسٹن اور جسٹنین دونوں ماموں بھانجے تھے۔ ان دونوں کے لیے دوسرے عہدیداروں کے ساتھ سزائے موت کا حکم صادر ہونے ہی والا تھا کہ رومنوں کے ایک بڑے سالار کے نام جس کا جان تھا اور جسے کبڑا کہہ کر پکارتے تھے، جسٹن اور جسٹنین کا سفارشی بن گیا اور اس کی سفارش پر ان دونوں کو زندان سے رہا کر دیا۔ زندان سے رہائی ملنے پر جسٹن کو نہ صرف انستاسیس کے محافظ کا سالار مقرر کیا گیا بلکہ اس لشکر کا اسے سپہ سالار بھی بنا دیا گیا تھا جس نے ویٹالین کی بغاوت کو فروغ کر دیا تھا۔ جسٹن نے بہت بہادری اور دلیری کے ساتھ اپنے بھانجے جسٹنین کی مدد سے ویٹالین کا مقابلہ کیا۔ پھر اس نے بحیرہ باسفورس کے کنارے ویٹالین کو بدترین شکست دی۔ اس طرح ویٹالین شکست اٹھا کر دریائے ڈینوب کے اس پار بھاگ گیا۔ یوں قسطنطنیہ میں انستاسیس کے ساتھ ہونے والی بغاوت فروغ ہو گئی۔ تاہم جلد ہی رومن شہنشاہ انستاسیس فوت ہو گیا اور اس کی جگہ رومن لشکروں کا سالار جسٹن رومنوں کا بادشاہ بنا۔ رومن شہنشاہ جسٹن نے تخت نشین ہوتے ہی ایرانیوں کے خلاف جارحانہ پالیسی اختیار کی اور اسی غرض سے ایرانیوں کے خلاف ہن قبائل کے خاقان سے معاہدہ دوستی کر لیا۔ یہی نہیں بلکہ لاذقیہ کے حکمران کو بھی اس نے اپنے ساتھ ملوا لیا تھا تاکہ سب کو ساتھ ملا کر ایران پر حملہ آور ہو جائے اور اپنے لیے مفاد حاصل کرے۔ دوسری طرف قباد بھی رومن شہنشاہ کے اس گٹھ جوڑ سے باخبر تھا، لہذا قباد نے رومنوں پر حملہ آور ہونے میں پہل کی اور عیسائیوں کے ملک گرجستان کو مسخر کرنے کے بعد وہ لاذقیہ کی طرف بڑھا اور بڑی تیزی سے اس نے وہاں اپنی فوجیں اتاریں۔ اس کے جواب میں رومن حکومت ایرانی آرمینیا پر حملہ آور ہوئی لیکن شکست کھائی۔ یہی نہیں بلکہ بین النہرین میں بھی ایرانیوں کے مقابلے میں رومنوں کو بدترین شکست ہوئی۔ اس طرح ان جنگوں میں 1 سال گزر گیا۔ دوسرے سال دونوں میں سے کسی حکومت نے جارحانہ کارروائی نہ کی، یہاں تک کہ اس سال کے آخر میں ایک مشہور رومن جرنیل بیلیساریوس نے ایران پر حملہ آور ہونے والے لشکر کی کمان سنبھالی اور بین النہرین میں ایرانیوں کے خلاف صف آرا ہوا۔ لیکن اس بار بھی رومنوں کی قسمت میں شکست تھی۔ رومنوں کی بار بار شکست سے رومن شہنشاہ جسٹن ایسا دل برداشتہ ہوا کہ وہ مر گیا اور اس کی جگہ اس کے بھانجے جسٹنین کو رومنوں نے اپنا شہنشاہ بنا لیا تھا۔ یوناف اور کیرش دونوں میاں بیوی ایک روز دریائے خابور کے کنارے قدیم ماری شہر کے کھنڈرات میں داخل ہوئے۔ یہ ماری شہر اپنے دور عروج میں حوریوں، اموریوں اور آرامیوں کا مرکزی شہر رہ چکا تھا۔ جب وہ دریا کے کنارے ماری شہر کے کھنڈرات میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ کھنڈرات میں ابھی بہت سی عمارتیں ایسی تھیں جن کی دیواریں اور ستون ویسے کے ویسے صحیح حالت میں کھڑے تھے۔ کچھ عمارتوں کے بچے کچے حصوں پر چھتیں بھی تھیں۔ کئی عمارتیں جو بڑی بڑی چٹانوں اور بڑے بڑے ستونوں کے ذریعے بنائی گئی تھیں وہ بھی خاصی اچھی حالت میں کھنڈرات میں دیکھی جا سکتی تھیں۔ یوناف اور کیرش تھوڑی دیر تک ماری کے کھنڈرات میں گھومتی رہی، یہاں تک کہ وہ اس جگہ آن رکے جہاں ماری شہر کے شہنشاہوں کے محل کے سامنے آرامیوں کے دیوتا نصب تھے۔ وہ دیوی دیوتا بڑی چٹانوں اور پتھروں کو تراش کر بنائے گئے تھے۔ ایک بڑے دیوتا کے سامنے یوناف رکا اور بڑے غور سے اس دیوتا کو دیکھنے لگا۔ اس پر کیرش بولی اور یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگی، یہ کس کا مجسمہ ہے جسے آپ اتنے غور اور انہماک سے دیکھ رہے ہیں؟
اس پر یوناف کہنے لگا، یہ آرامی قوم کی سب سے بڑی دیوی اترغاتس کا مجسمہ ہے، اور جب یہ شہر آباد تھا اور آرامی یہاں حکمرانی کرتے تھے تو اس دیوی کی بڑی قدر و قیمت اور بڑی عزت اور وقار تھا۔ یوناف کے یہ الفاظ سن کر کیرش پہلے سے بھی زیادہ انہماک کے ساتھ دیوی کے مجسمے کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اس نے دیکھا دیوی کا مجسمہ سرخ رنگ کی قیمتی پتھر سے بنایا گیا تھا، اور یہ پتھر دور سے دیکھنے والے کو سنگ مرمر جیسا لگتا تھا۔ دیوی کے پیروں میں ایک شیر کا مجسمہ دکھایا گیا تھا۔ شاید دیوی کے ساتھ شیر دکھا کر دیوی کی طاقت اور قوت کو ظاہر کیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک دونوں میاں بیوی اترغاتس دیوی کے مجسمے کو دیکھتی رہی، پھر وہ تھوڑا سا آگے بڑھی اور دیوی کے قریب ایک اور بت اور مجسمے کو دیکھنے لگی تھی۔ نیابت اور مجسمہ جس کے سامنے وہ دونوں میاں بیوی کھڑے ہوئے تھے، ایک بیل کی پیٹھ پر بحالت قیام دکھایا گیا تھا۔ اس مجسمے اور بت کے ایک ہاتھ میں سہشاخہ نیزہ اور دوسرے ہاتھ میں ہتھوڑا تھا۔ تھوڑی دیر تک اس بت کو بڑے غور سے دیکھنے کے بعد کیرش پھر بولی اور یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگی، یوناف، یہ کس کا مجسمہ ہے جس کے سامنے ہم اس وقت کھڑے ہیں؟ اس پر یوناف نے کہا، یہ بت جس کے سامنے ہم کھڑے ہیں یہ اموریوں کے سب سے بڑے دیوتا حدت کا بت ہے۔ یہ بجلی اور رعد کا دیوتا خیال کیا جاتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں جو سہشاخہ نیزہ اور دوسرے ہاتھ میں جو ہتھوڑا ہے، یہ چیزیں برق و رعد کی علامت خیال کی جاتی ہیں۔ جن دنوں قوم آرام کے دور حکومت میں یہ ماری شہر آباد تھا تو حدد نام کے اس دیوتا کی بڑی قدردانی کی جاتی تھی۔ آرامیوں، اموریوں، حوریوں میں جس قدر دیوتا اور دیویاں تھیں، اس حدد کو ان سب پر فوقیت حاصل تھی، بلکہ یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس حدد کو دیوتاؤں کا دیوتا خیال کیا جاتا تھا، اور آرامیوں کی دیکھا دیکھی بہت سی اقوام نے بھی حدد کو اپنا دیوتا تسلیم کر لیا تھا۔ یوناف یہیں تک کہنے پایا تھا کہ کیرش چونک پڑی۔ اس نے دیکھا کہ ان کے سامنے حدد دیوتا کے مجسمے اور بت میں لرزش اور حرکت سی پیدا ہوئی تھی۔ اس صورتحال سے کیرش ہی نہیں، یوناف بھی فکر مندی سے متوجہ ہوا تھا۔ اچانک وہ حدد دیوتا حرکت میں آیا اور اس کے جس ہاتھ میں ہتھوڑا تھا وہ ہاتھ ایک دم آگے بڑھا، اور اس دیوتا نے اپنے اس ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہتھوڑے کی ضرب پوری قوت سے یوناف کے لگانے کی کوشش کی تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے یوناف فوراً حرکت میں آیا، اور قبل اس کے کہ حدد دیوتا کا وہ ہتھوڑا یوناف کے جسم پر برستا، اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کرتے ہوئے اس ہتھوڑے کو پکڑتے ہوئے یوناف نے فضا میں ہی روک لیا تھا۔ پر عین اسی وقت حدد دیوتا کا دوسرا ہاتھ حرکت میں آیا جس میں سہشاخہ نیزہ تھا۔ پھر دیوتا حدد نے پوری قوت کے ساتھ وہ سہشاخہ نیزہ یوناف کے دے مارا۔ وہ نیزہ اس قوت کے ساتھ یوناف کے لگا تھا کہ یوناف زمین پر گر گیا اور اس پر غشی طاری ہو گئی۔ یہ صورتحال کیرش کے لیے بڑی پریشان کن تھی، اور وہ بڑی بے چینی سے بے ہوشی کی حالت میں زمین پر گرے ہوئے یوناف کی طرف بڑھی تھی۔ اچانک کیرش مزید پریشان ہوتی ہوئی چونک پڑی، اس لیے کہ سرخ پتھر کا بنا ہوا حدد کا دیوتا خوب قداور، بھاری وزنی اور بڑا مجسمہ مزید حرکت میں آیا۔ لگتا تھا وہ مجسمہ آگے کی طرف جھک رہا ہی۔ پھر کیرش کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ مجسمہ اپنے پاؤں سے اکھڑ کر زمین پر بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہوئے یوناف پر گرنے لگا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے کیرش تڑپ سی گئی۔ حدد دیوتا کا بھاری بھرکم مجسمہ بڑی تیزی سے زمین پر بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہوئے یوناف پر گر رہا تھا۔ اسی موقع پر کیرش آندھی اور طوفان کی طرح حرکت میں آئی۔ اپنی سری قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس نے مجسمے کو فضا کے اندر ہی روک دیا تھا۔ پھر وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھی اور یوناف کو اٹھا کر مجسمے کی زد سے دور لے گئی۔ کیرش کے ایسا کرنے کے بعد وہ مجسمہ حیرت انگیز طور پر پھر اپنی اصلی حالت میں سیدھا کھڑا ہو گیا۔ کیرش یوناف کو اٹھا کر مجسمے کی زد سے جب دور ہٹی تو وہ پھر چونک پڑی۔ جب اس نے یوناف کو زمین پر رکھا اور ہوش میں لانے کے لیے جتن کرنے لگی تو اس کے قریب ہی دائیں جانب نتیاس لیوک اور اوغار نمودار ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی غصے اور قہرمانی میں کیرش اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چند قدم وہ آگے بڑھی تاکہ زمین پر بے ہوش پڑے ہوئے یوناف کی طرف ان تینوں کو نہ بڑھنے دے۔ اس موقع پر نتیاس بولا اور کیرش کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگا، کیا تم میں اتنی جرأت، اتنی ہمت و دلیری ہے کہ ہم تینوں سے زمین پر بے ہوش پڑے ہوئے اپنے شوہر یوناف کو بچا سکو؟ اس پر کیرش فوراً بولی، ہاں، میں تم تینوں سے اپنے شوہر کی حفاظت کروں گی، بلکہ یوں جیسے مادہ شیر اپنی زخمی نر کی کرتی ہے۔ تم اس کی طرف بڑھ کر تو دیکھو، پھر تمہیں احساس ہو جائے گا
کہ میں کس طرح تمہاری راہ روکتی ہوں۔ کیرش کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی کہ اوغار حرکت میں آئی، وہ آگے بڑھی اور پوری قوت سے اس نے اپنی ٹانگ کو حرکت میں لاتے ہوئے کیرش کی گردن پر اپنے دائیں پاؤں کی ٹھوکر دے ماری۔ یہ ٹھوکر لگتے ہی کیرش بیچاری ہوا میں اٹھی اور اپنے پیچھے وہ یوناف کے اوپر جا گری۔ اوغار کی ٹانگ لگنے سے کیرش کے منہ سے خون بہہ نکلا تھا۔ جو ہی کیرش انتہائی بے بسی اور لاچارگی کی حالت میں زمین پر بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہوئے یوناف پر گری تھی، یوناف ہوش میں آ گیا اور فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے جب دیکھا کہ کیرش اس کے اوپر گری ہوئی ہے اور اس کے منہ سے خون بہہ نکلا ہے اور قریب ہی نتیاز سلیوک اور اوغار کھڑے بڑے فخر اور فاتحانہ انداز میں ان دونوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو اس کا خون کھول اٹھا اور اس کے چہرے پر موت طاری کرنے والا جلال رقص کر گیا تھا۔ پھر وہ ایک دم کھڑا ہوا اور ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے وہ قہر برساتی آواز میں کہنے لگا، میں جان چکا ہوں کہ حدت دیوتا کا مجسمہ تم تینوں نے ہی مجھ پر گرانے کی کوشش کی تھی، لیکن مت خیال کرو کہ یہ کیرش تمہارے سامنے اکیلی ہے اور تم اسے اپنے سامنے زیر اور مغلوب کر لو گے۔ پھر یوناف کیرش کی طرف متوجہ ہوا، اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، پھر اس نے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بڑی محبت اور پیار سے پوچھا، دیکھو کیرش، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم پر کس نے ضرب لگائی جو تمہارے منہ سے خون بہہ نکلا ہے۔ اس پر کیرش نے چاہتوں اور محبتوں بھرے انداز میں یوناف کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگی، یہ ضرب مجھے اس اوغار نے لگائی ہے، لیکن میں اس سے انتقام لیے بغیر نہیں رہوں گی۔ اس پر یوناف چند قدم آگے بڑھا اور نتیاز کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ نتیاز، اگر تو یہ خیال کرتا ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کر لے گا تو یہ تیری بھول اور غلط فہمی ہوگی۔ میں تو تجھے تیری جڑوں سے اکھاڑ پھینکوں گا۔ دیکھ، ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم تینوں ہم دونوں میاں بیوی کے آگے آگے ہوں گے اور ہم تمہارا تعاقب کر رہے ہوں گے۔ یوناف کی اس گفتگو پر نتیاز اور سلیوک چونکہ پوری طرح یوناف کی طرف متوجہ تھی، انہیں خدشہ بھی تھا کہ یوناف اچانک کہیں ان پر حملہ آور نہ ہو جائے، لہٰذا اس موقع پر کیرش نے پورا فائدہ اٹھایا۔ جس وقت نتیاز اور سلیوک کا دھیان بٹا ہوا تھا اور وہ پوری توجہ سے یوناف کی طرف دیکھ رہے تھے، کیرش حرکت میں آئی۔ فضا میں وہ گیند کی طرح اچھل پڑی اور اپنی دونوں ٹانگوں کی ضرب اس قوت اور زور سے اوغار کے لگائی تھی کہ اوغار کئی فٹ فضا میں اچھلتی ہوئی اپنی پشت پر ایک پتھر سے جا ٹکرائی تھی اور بری طرح آہوزاری اور واویلا کرنے لگی تھی۔ عین اس موقع پر یوناف حرکت میں آیا، آگے بڑھا اور اپنے دائیں پاؤں کی ضرب اس نے سلیوک کے لگا دی کہ سلیوک بھی ہواؤں میں اچھلتا ہوا اوغار کے قریب جا گرا تھا۔ پھر اسی لمحے یوناف اور کیرش دونوں میاں بیوی نے اپنی طاقت اور قوت میں 10 گنا اضافہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ دونوں نتیاز کی طرف بڑھے تھے۔ نتیاز بھی ان پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار تھا۔ اسی لمحے یوناف اور کیرش آگے بڑھے۔ یوناف نے نتیاز کا دایاں اور کیرش نے بایاں ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر انہوں نے ایک جھٹکے کے ساتھ نتیاز کو فضا میں اچھال دیا تھا اور پھر اس زور سے پتھریلی زمین پر پٹخا کہ نتیاز کے منہ سے ان گنت آہیں اور سسکیاں نکل کر رہ گئی تھیں۔ یوناف اور کیرش ذرا پیچھے ہٹ کر اب ان تینوں کے رد عمل کا انتظار کرنے لگے تھے۔ یوناف اور کیرش کا خیال تھا کہ وہ تینوں سنبھل کر اور اپنی حالت سنبھال کر ان کے مقابلے میں آ جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ تینوں اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے، پھر انہوں نے صلاح مشورہ کیا۔ اس کے بعد وہ اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی اور پھر وہاں سے غائب ہو گئے۔ یوناف اور کیرش دونوں میاں بیوی نے فاتحانہ سے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر اپنے سر پر بندھے ہوئے رومال سے یوناف نے کیرش کا منہ صاف کیا کیونکہ اس کے منہ سے خون بہنے لگا تھا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر تک دونوں میاں بیوی ماری کے قدیم کھنڈرات میں گھومتے ہوئے ہر شے کا جائزہ لینے لگے، لیکن انہیں کوئی ایسی چیز نہ دکھائی دی جہاں سے نکل کر کوئی بستی کے سردار آریس کی بیٹی کو وہاں رکھ سکتا تھا۔ تھوڑی دیر تک دونوں میاں بیوی مزید کھنڈرات میں گھومتے رہے۔ اس کے بعد وہ اپنی قبرستان کی رہائش کی طرف چلے گئے تھے۔ ایران کے شہنشاہ قباد کے مقابلے میں رومنوں کا نیا شہنشاہ جسٹینین تھا۔ جسٹینین قسطنطنیہ میں نہیں بلکہ مقدونیہ کی چٹانوں اور خاموش چراگاہوں میں کسانوں کے درمیان پیدا ہوا تھا، جہاں تمام لوگ ہاتھ کی محنت اور مشقت سے روزی پیدا کرتی تھی۔ جسٹینین کی ابتدائی زندگی بالکل گمنامی میں بسر ہوئی تھی۔ اس کے تخت نشین ہونے تک وہ گمنامی کے دھندلکے میں رہا۔ جسٹینین کی خوش قسمتی کہ اس کا ماموں جسٹن قیصر روم انستاسیس کے لشکر میں سالار تھا۔
لہٰذا اس کے ماموں نے اسے مقدونیہ سے قسطنطنیہ بلوا لیا تھا۔ جسٹنین کا اصل نام پیٹروس تھا، لیکن اپنے ماموں جسٹین کی نسبت سے یہ جسٹنین کہلایا۔ مرنے والے شہنشاہ جسٹین کی چونکہ کوئی اولاد نہ تھی، لہٰذا اس کے بعد اس کا بھانجا جسٹنین رومنوں کا بادشاہ بنا۔ شہنشاہ بننے سے پہلے ہی اس نے تھیوڈورا نام کی ایک حسین و جمیل لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ کہتے ہیں شہنشاہ بننے سے پہلے جس وقت جسٹنین کی عمر 37 سال تھی، ایک روز سردیوں میں وہ موٹا سا اونی چوغا پہنے ہوئے قسطنطنیہ کی شاہراہ اوسط کے دکانداروں کی طرف گیا، جس میں وہ بڑا ہر دل عزیز تھا۔ شام کے وقت اس نے دیکھا اون بیچنے والے اپنی دکانیں بند کر رہی تھی، کیونکہ اندھیرا پھیلنے لگا تھا اور چراغ جلنے کا وقت ہو گیا تھا۔ اس نے دیکھا ایک دبلی پتلی عورت بدستور اپنے کام میں مصروف تھی۔ وہ جوان تھی، اس کا نام تھیوڈورا تھا۔ وہ اون وغیرہ سمیٹنے کے کام میں لگی ہوئی تھی۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ کسی زمانے میں وہ ایکٹریس رہ چکی تھی اور اس کا چلن بھی داغدار سمجھا جاتا تھا، تاہم کہتے ہیں وہ غریب تھی۔ تھیوڈورا سے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ قبرص کے ایک شخص کی بیٹی تھی جس کی 3 لڑکیاں تھیں۔ باپ مر گیا اور غریبی کا دور آیا تو لڑکیوں نے رقص و سرور سے روزی کمانا شروع کر دی۔ ان 3 میں سے ایک تھیوڈورا تھی۔ پھر ایک امیر آدمی اسے ساپڑا نکال لے گیا اور اسے شادی کر لی، جس سے تھیوڈورا کے یہاں ایک بچی ہوئی، لیکن جلدی اس شخص نے تھیوڈورا کو چھوڑ دیا۔ وہ بیچاری ساپڑانیکا سے پیدل چلتی ہوئی قسطنطنیہ پہنچی۔ اپنی بچی کو وہ سکندریہ میں ہی چھوڑ آئی، خود مختلف شہروں میں دھکے کھاتی پھرتی قسطنطنیہ پہنچ گئی اور یہاں وہ صاف ستھری زندگی بسر کرنے لگی تھی۔ کہتے ہیں کہ پہلی ملاقات میں ہی جسٹنین نے تھیوڈورا کو اپنے لیے پسند کر لیا۔ جسٹنین نے تھیوڈورا پر اپنی محبت کا اظہار کیا، جواب میں تھیوڈورا بھی اس کی طرف مائل ہو گئی۔ کہتے ہیں شہنشاہ بننے سے پہلے ہی جسٹنین نے تھیوڈورا کے لیے ایک محل خریدا۔ یہ محل سمندر کے کنارے ایک ایرانی شہزادے ہرمز نے بنوایا تھا۔ ہرمز کا وہ محل جسٹنین نے اپنی محبوبہ تھیوڈورا کے لیے خرید لیا تھا۔ تخت نشین ہوتے ہی جسٹنین نے 3 بڑے احکامات جاری کر دیے۔ پہلا یہ کہ جو غلام قید تھے وہ سب آزاد کر دیے جائیں۔ دوسرا یہ کہ جو غلام قید نہیں تھے مالکوں کو حق دے دیا گیا کہ جب چاہیں اپنے زبانی حکم سے انہیں آزاد کر دیں۔ تیسرا حکم یہ کہ اس نے قدیم رومن دستور منسوخ کر دیا جس کی روح سے باپ خاندان کا مطلق العنان حاکم ہوتا تھا۔ اس نے بچوں کو خاندانی جائیداد کے 1/4 حصے کا مالک قرار دیا اور پھر ناجائز اولاد کو بھی حق وراثت عطا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ چوتھا یہ کہ جسٹنین نے لوگوں کو حکم دیا کہ تمام بچے آزاد پیدا ہوتے ہیں اور قوانین انسانوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، یہ نہیں کہ انسان قانونی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں۔ ان قوانین کے علاوہ جسٹنین نے ایک اور بہت اچھا کام کیا تھا، اور وہ یہ کہ قسطنطنیہ میں پرانے قانون کا ایک مجموعہ موجود تھا جس میں مختلف ججوں کے فیصلوں اور شہنشاہوں کے قوانین کو نسل بعد نسل محفوظ کیا جاتا رہا۔ رومن سلطنت پھیلی تو مختلف قوموں کے رسم و رواج بے شمار قوانین میں شامل ہوتے گئے۔ مسیح کلیسا نے اس پورے مجموعے کو محل نظر قرار دیا۔ یہ قوانین بے شمار دستاویزات میں اس طرح بکھرے ہوئے تھے کہ بہت تھوڑے لوگ ان پر دسترس حاصل کر سکتے تھے۔ قیصر روم تھیوڈوسیس نے تمام قوانین کا مجموعہ مرتب کرنے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پرانے اور نئے قوانین گڈمڈ ہو گئے۔ لہٰذا اس نے ایک قانون دان ٹریبونین کی مدد سے رومن قوانین کا نیا مجموعہ مرتب کروایا۔ 10 افراد ٹریبونین کی مدد کے لیے مقرر کیے گئے اور 3 سال کی مدت میں یہ مجموعہ مکمل ہو گیا۔ پھر شہنشاہ نے حکم دیا کہ اس مجموعے میں جو قوانین ہیں ان کے برخلاف تمام پرانے قوانین منسوخ سمجھے جائیں۔ اس کے بعد جسٹینین نے ایتھنز فلسفے کی درسگاہیں بند کروا دیں جو افلاطون کے وقت سے جاری تھیں، اور قانون کی صرف 2 درسگاہیں جسٹینین نے باقی رکھی تھیں، ایک بیریٹس کی اور دوسری قسطنطنیہ کی۔ جسٹینین نے شہر کے تمام کلیسا بند کروا دیے جس میں آرتھوڈوکس طریقے کے خلاف عبادت ہوتی تھی۔ رومنوں کی سلطنت کے سب سے بڑی کلیسا ہایا صوفیہ کے اسقف اعظم کو سب پر برتری حاصل ہو گئی۔ تھیوڈورا جو کبھی انتہائی مفلسی اور غربت کی زندگی بسر کرتی تھی، ملکہ بننے کے بعد اس کی شان و شوکت دیکھنے کے قابل تھی۔ دن کی جب ابتدا ہوتی تو زنان خانے کی سب سے بڑی حاجبہ پہلے ملکہ کو جھک کر سلام کرتی، پھر بڑی مدھم آواز میں بتاتی کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ ملکہ حمام کے لیے جاتی
تو غلاموں کی ایک قطار نمک اپٹن اور خوشبوئیں لیے اس کے ساتھ چلتیں۔ ناز بردار ہاتھ ہر موقع کے لیے اسے مناسب لباس پہناتے۔ اس کے تاج سے جواہرات کی لڑیاں آویزان تھیں۔ وہ گالوں کو چھوتیں تو ملکہ دم بخود رہ جاتی۔ جسٹینین نے اس کے لیے ایک خاص حاجب مقرر کر دیا تھا جو باتیں اسے بتاتا رہتا تھا۔ وہ محل سے نکلتی تو محافظ فوج کے سنتری اور افسر اس کے آس پاس آگے پیچھے چلتے۔ بعض اوقات موسیقار بھی موسیقی بجاتے ہوئے اس کے ساتھ ہوتے۔ رومن شہنشاہ جسٹینین اپنی ملکہ تھیوڈورا سے اس قدر متاثر تھا کہ اس نے 4 احکامات صرف ملکہ کے کہنے پر جاری کر دیے تھے۔ پہلا حکم یہ کہ بیٹی کو بیٹے کے برابر میراث میں حصہ ملنا چاہیے۔ دوسرا حکم یہ کہ شوہر کی وفات کے بعد بیوی کا جہیز اس کی ملکیت بن جائے گا۔ تیسرا حکم یہ کہ کنیز کا بچہ غلام نہیں سمجھا جائے گا۔ اور چوتھا حکم یہ تھا کہ قبہ خانوں کے مالکوں کو نکال دیا جائے، کیونکہ بعض لوگ غریب لڑکیوں کو نئے لباس کا لالچ دے کر خفیہ جگہوں میں لے جاتے ہیں۔ وہاں انہیں بہت کم خوراک اور بہت معمولی لباس دے کر انہیں بند رکھتے ہیں اور مختلف لوگوں کی ہوس رانی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ مالک کی لڑکیوں سے تحریریں لے لیتے ہیں اور انہیں خود ہضم کر جاتے ہیں۔ بعض آدمی اتنے ناپاک ہیں کہ وہ 10 برس کی بچیوں کو بھی ملوث کرنے میں تامل نہیں کرتے۔ شہر کو ان سب آلائشوں سے پاک کر دیا جائے۔ شاہی محل میں آ جانے کے باوجود جسٹینین اور تھیوڈورا نے ہرمز والا محل اپنے قبضے میں رکھا ہوا تھا جو انہوں نے اپنی محبت کی یادگار کے طور پر خریدا تھا۔ پرانے محل کو نئے شاہی محل کے باغ سے ملوا دیا گیا۔ اس باغ کے قریب ہی انہوں نے ایک چھوٹا سا گرجا بنایا جس میں دونوں عبادت کیا کرتے تھے۔ تخت نشین ہوتے ہی رومن شہنشاہ کو 2 معاملات پیش آئے۔ پہلا یہ کہ مشرق میں ایک شدید زلزلہ آیا جس میں رومیوں کا شہر انطاکیہ تباہ ہو گیا۔ رومنوں کی مجلس شورا نے یہ تجویز پیش کی کہ انطاکیہ کی آفت زدہ باشندوں کے لیے خوراک امداد کا انتظام کیا جائے۔ جسٹینین نے صرف اس تجویز پر قناعت نہ کی بلکہ دونوں کو خوراک اور نقد امداد دینے کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی حکم دیا کہ پورا شہر از سر نو تعمیر کیا جائے اور تمام بازار پختہ ہو جائیں۔ دوسرا معاملہ جو جسٹینین کو پیش آیا تھا وہ ایران کے ساتھ جنگ تھا۔ جس وقت جسٹینین کا ماموں جسٹین فوت ہوا تھا اس وقت ایرانیوں کے ساتھ جنگ جاری تھی، لہٰذا اس جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا کام جو جسٹینین نے کیا وہ یہ تھا کہ اس نے رومن جرنیل بیلیساریوس کو اپنے لشکروں کا سپہ سالار بنا دیا۔ ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے جسٹینین نے یہیں تک اکتفا نہیں کیا بلکہ اس نے شمال کے وحشی ماساجات قبائل سے رابطہ قائم کیا اور انہیں بھاری رقومات دے کر اس نے رومنوں کے مقابلے میں اپنے ساتھ ملوا لیا۔ اس طرح وحشی ماساجات قبائل کا خاقان اپنا لشکر لے کر قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ وحشی ماساجات قبائل دراصل قدیم سکائی قبائل کی ایک شاخ تھی جو قدیم ایرانی دور میں ایران پر حملہ آور ہوتے رہتے تھے، اور یہ قبائل بحیرہ آرال اور جنوب مشرقی بحیرہ خزر کے درمیانی علاقے میں آباد تھی۔ اب ان کا مسکن خوارزم شہر تھا۔ جس وقت ماساجات قبائل کا خاقان اپنا لشکر لے کر قسطنطنیہ گیا تو جسٹینین اپنے لشکر کو بھی حرکت میں لے آیا۔ اس متحدہ لشکر کے سپہ سالار اعلیٰ جسٹینین نے بیلیساریوس کو مقرر کر دیا تھا اور ایران پر اس نے حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ بیلیساریوس اس متحدہ لشکر کو لے کر ایرانی حدود میں قلعہ دارا کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف ایرانی شہنشاہ قباد کو بھی رومیوں کی پیش قدمی کی اطلاع ہو گئی تھی، لہٰذا اس نے بھی اپنے سپہ سالار فیروز مہران کو رومنوں کی راہ روکنے کا حکم دیا۔ فیروز مہران اپنے لشکر کو لے کر بڑی تیزی سے آگے بڑھا۔ اتنی دیر تک رومن اور ماساجات قبائل کا متحدہ لشکر بھی دارا پہنچ چکا تھا۔ ایرانی سپہ سالار فیروز مہران بھی اپنے لشکر کے ساتھ رومنوں اور ماساجات قبائل کے سامنے خیمہ زن ہو گیا تھا۔ دوسرے روز دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوئے اور جنگ کی ابتدا ہوئی۔ حملے کی ابتدا رومنوں نے کی اور رومن ظلم کی تطہیر کرتے لمحوں محرومیت کی رازدان مشیت اور خاک صحرا چھانتے گراؤز کی طرح ایرانیوں پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ رومنوں کی مدد کرتے ہوئے ماساجات قبائل کا لشکر بھی زہریلے الفاظ کی تیروں اور جرائم کی یادداشتوں کے کوہرام کی طرح ایرانی لشکر پر ٹوٹ پڑا تھا۔ جواب میں ایرانیوں نے بھی کوئی کسر نہ رہنے دی تھی۔ وہ رومنوں اور ماساجات قبائل پر دندناتی ہواؤں اولوں کی بوچھاڑ کی طرح حرکت میں آئی اور جدائی کے زخم ثبت کرنے والے طوفانوں، لہو کی رگیں کاٹ دینے والے جھگڑوں
اور موت کی بھاری تہوں کے نزول کی طرح وہ بھی رومنوں اور ماساجات کے متحدہ لشکر پر حملہ آور ہو گئی تھی۔ دونوں لشکروں کے یوں ٹکرانے سے قلعہ دارا کے نواح میں میدان جنگ بے حال بستیوں، گردش مقیاس اور سانسوں کی سلوٹ اور آتے جاتے لمحوں کو رگید کر بدحال کرتی مرگ کا سا سما باندھ گیا تھا۔ ایرانیوں کے جرنیل فیروز مہران نے اپنی پوری طاقت کو رومنوں کے مقابلے میں جنگ کی بھٹی میں جھونک دیا۔ اس کی یہ کوشش تھی کہ ہر صورت میں اپنے سامنے رومنوں کو بدترین شکست دے۔ دوسری طرف رومن لشکر بھی خندق کے کنارے ایرانیوں کے سامنے صف آرا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کے لیے خاص بچاؤ کی صورت پیدا ہو گئی تھی۔ تاہم ایرانیوں نے تیر اندازوں سے جنگ شروع کی۔ تیروں کا ذخیرہ ختم ہوا تو دست بدست لڑائی شروع ہو گئی۔ ایرانی لشکر نے رومن لشکر کے دائیں اور بائیں بازو کو پوری طرح اپنے سامنے مغلوب کر دیا تھا، اور قریب تھا کہ دائیں بائیں بازو کے رومن لشکری ایرانیوں کے مقابلے میں بھاگ کھڑے ہوں۔ لیکن پھر ماساجات قبائل آڑے آ گئے۔ وہ بدستور رومنوں کو مدد پہنچاتے رہے اور ایرانیوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئی تھی۔ ایرانیوں کے سامنے سے پسپا ہوتے رومنوں نے جب دیکھا کہ ماساجات قبائل کے لشکری چٹانوں کی طرح ایرانیوں کے سامنے جمے ہوئے ہیں، تو وہ بھی ماساجات قبائل کی طرف دیکھتے ہوئے پھر ایرانیوں کے خلاف جنگ میں مصروف ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد ایرانی لشکر بلاخر پسپا ہو گیا۔ گو اس جنگ میں ایرانی جرنیل فیروز مہران کو شکست ہوئی تھی، لیکن رومنوں کا بھی اس قدر نقصان ہوا تھا کہ انہیں ایرانیوں کا تعاقب کرنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ اس جنگ میں گو رومن لشکر فتح یاب ہوا تھا، لیکن یہ بات ان پر بھی واضح ہو گئی کہ رومنوں میں اب پہلا سا دمخم باقی نہ رہا تھا۔ اس جنگ میں اگر وحشی ماساجات قبائل کی مدد رومنوں کو حاصل نہ ہوتی تو رومنوں کو یقیناً ایرانیوں کے مقابلے میں بدترین شکست ہوتی۔ فتح سے رومنوں کے حوصلے کچھ بلند ہوئے اور انہوں نے ایرانی آرمینیا کا رخ کیا اور 2 مقامات پر جنگ کر کے آرمینیا میں جو ایرانی لشکر تھا اسے شکست دی اور آرمینیا کے وسیع حصوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ ہیرا کا عرب حکمران منظر ایرانیوں کو اپنا حلیف سمجھتا تھا۔ ایرانیوں کے ساتھ اس کے بڑے اچھے اور خوشگوار تعلقات تھی۔ اسے جب خبر ہوئی کہ رومنوں کے مقابلے میں ایرانیوں کو شکست ہوئی ہے تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا اور رومنوں کے شامی مقبوضہ جات پر اس خونخواری اور قوت کے ساتھ حملہ آور ہوا کہ شام سے انطاکیہ کا سارا رومن علاقہ اس نے پامال کر دیا۔ انگنت رومن لشکری اس نے جنگی قیدی بنائے، جس میں سے تقریباً 400 کو اس نے صرف اپنی دیوی العزا کی قربان گاہ کی بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ ہیرا کے حکمران منظر کی رومنوں کے خلاف ان کامیابیوں اور رومنوں کی تباہی اور بربادی سے رومن سلطنت کے طول و عرض میں غیظ و غضب کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اب رومن ہیرا کے عرب حکمران منظر کے خلاف حرکت میں آیا چاہتے ہی تھے کہ قباد اپنا لشکر لے کر منظر سے آن ملا اور دونوں نے مل کر پھر ایرانی علاقوں پر حملہ آور ہونا شروع کیا۔ اس دوران رومن جرنیل بیلیساریوس بھی اپنا لشکر لے کر ایران کے شہنشاہ قباد اور ہیرا کے حکمران منظر کے متحدہ لشکر کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ دونوں کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں بدقسمتی سے بیلیساریوس کے ہاتھوں قباد اور ہیرا کے حکمران منظر کو شکست ہوئی۔ رومنوں کے ساتھ قباد کے زمانے کی یہ آخری جنگ تھی۔ اسی سال قباد فوت ہو گیا اور ایرانی لشکر کو پایہ تخت میں واپس بلوا لیا گیا۔ ایران میں قدیم زمانے سے بادشاہ خود اپنا ولی عہد نامزد کیا کرتا تھا، لیکن بعد میں امراء سلطنت کے تسلط کی وجہ سے اب بادشاہ خود ولی عہد نامزد نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ بادشاہ کے بیٹوں میں سے امراء جس کو چاہتے بادشاہ بنا لیتے تھے اور اس کے سر پر تاج رکھ دیتے۔ لیکن اپنی موت سے پہلے قباد نے خود اپنا ولی عہد مقرر کرنا چاہا۔ قباد کے 3 بیٹے تھے، کاؤس، جام اور نوشیروان۔ کاؤس سب سے بڑا اور نوشیروان سب سے چھوٹا تھا۔ کاؤس مزدکی عقائد رکھتا تھا، اس لیے قباد نے اسے نظر انداز کر دیا۔ جام کی ایک آنکھ میں بینائی نہ تھی، جس کی وجہ سے وہ بھی ولی عہد کے قابل نہ سمجھا گیا۔ نوشیروان کو قباد ویسے بھی بہت چاہتا تھا، چنانچہ اس نے ولی عہد مقرر کرنے کی پرانی رسم کو پھر سے تازہ کیا اور نوشیروان کے حق میں ایران کے سب سے بڑے مذہبی رہنما معبدان معبد کو وصیت لکھوا دی۔ اور قباد یوں تو عرصے سے یہ فیصلہ کر چکا تھا، لیکن اسے خدشہ تھا کہ مبادا اس کے بڑے بیٹے وراثت کا حق جتائیں اور ملک خانہ جنگی کا شکار ہو جائے،
اس لیے جب ایرانیوں اور رومنوں کے مابین جسٹینین کے زمانے میں صلح کی گفتگو ہوئی تو قباد نے یہ خواہش بھی ظاہر کی تھی کہ جسٹینین نوشیروان کو اپنی حمایت میں لے لے، اسی طرح کہ جس طرح قیصر روم ارکیڈیس نے خواہش ظاہر کی تھی کہ یزگرد اس کے 7 سالہ بیٹے تھیوڈوسیس کی تربیت اپنے ذمے لے لے، لیکن جسٹینین نے یہ ذمہ داری قبول نہ کی اور صلح کی گفت و شنید ناکام رہی۔ قباد ایک دلیر، مدبر اور دانش مند حکمران تھا۔ اس کی حکومت کی کامیابی کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ وہ لگاتار 10 سال تک ہن اقوام کو زیر کرنے کے لیے جنگ کرتا رہا، آخر انہیں زیر کر کے دم لیا۔ یہ وہی قبائل تھے جن کے ہاتھوں اس کا باپ فیروز مارا گیا تھا، اور آخر ساسانیوں کی عظیم حکومت مجبور ہو گئی تھی کہ ان قبائل کو سالانہ خراج ادا کرنے کی شرط پر صلح کر لے۔ بہرحال قباد نے ان قبائل کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کر لیا۔ ایران کا شہنشاہ قباد یہ سمجھتا تھا کہ زراعت پیشہ لوگ ملک کی خوشحالی کا بہت بڑا وسیلہ ہیں، اس لیے اس نے زرعی اصلاحات کی طرف خاص توجہ دی۔ قباد سے پہلے کاشتکاروں سے مالیہ نقدی کی صورت میں لینے کا رواج نہ تھا، بلکہ پکی ہوئی فصل کا 1/4 یا 5واں حصہ کسانوں سے لیا جاتا تھا، اور جہاں سے پانی دور ہوتا اور آبپاشی کی صورت نہ ہوتی وہاں کاشتکاروں سے فصل کے 10ویں حصے سے لے کر 20ویں حصے تک بطور لگان لیا جاتا تھا۔ کسی کاشتکار کو یہ اختیار نہ تھا کہ سرکاری کارندوں کے آنے سے پہلے فصل کو ہاتھ لگا سکے۔ قباد نے اس رائج الوقت طریقے کو ختم کرنے کے لیے یہ حکم دیا کہ زمینوں کی پیمائش کی جائے اور فصل کے مطابق لگان کے لیے رقم مقرر کی جائے۔ قباد کو یہ خیال کیوں گزرا، اس کی وجہ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ ایک دن قباد گھوڑے پر سوار جا رہا تھا۔ سب سے بڑا مذہبی پیشوا جسے معبدان معبد کہہ کر پکارا جاتا ہے وہ قباد کا ہم رکاب تھا۔ قباد نے شکار دیکھا اور اس کے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑا دیا۔ اس تعاقب میں قباد ایک کوہستانی سلسلے کے قریب پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ انگور کی فصل پکی ہوئی تھی۔ قریب ہی تنور کے پاس ایک عورت کھڑی ہے، پاس ہی اس کا لڑکا ہے جس کی عمر 3 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ قباد کے دیکھتے ہی دیکھتے لڑکے نے انگور کے ایک گچھے پر ہاتھ ڈالا اور چاہا کہ وہ توڑ کر کھائے۔ اس پر قریب کھڑی ہوئی عورت جو اس کی ماں تھی وہ خفا ہو گئی اور لڑکے کے 1-2 چپت مارے۔ قباد کو اس عورت کی یہ حرکت اور بخیلی پسند نہ آئی۔ اپنے گھوڑے سے اتر کر وہ اس عورت کے قریب گیا اور پوچھا، خاتون یہ کس کے انگور ہیں؟ اس استفسار پر اس عورت نے کہا، انگور ہمارے ہیں۔ اس پر قباد نے سوال کیا، اگر یہ انگور تمہارے ہیں تو انگور کا گچھا تم نے اس بچے کے ہاتھ سے کیوں چھینا؟ یہ تمہارا کیا لگتا ہے اور اسے تم نے کیوں مارا ہے؟ اس پر عورت جواب دیتے ہوئے کہنے لگی، یہ انگوروں کا باغ بھی ہمارا ہے اور یہ بچہ ہمارا بیٹا ہے، پر ہمیں اپنی فصل پر پورا اختیار نہیں۔ اس فصل میں ہمارے بادشاہ کا بھی حصہ ہے۔ جب تک کوئی سرکاری کارندہ نہ آئے گا اور بادشاہ کا حصہ الگ نہ کرے گا ہم انگوروں کی اس فصل کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ فصل کی بٹائی کا یہ طریقہ قباد کو ناگوار گزرا اور اپنے معبدان معبد سے کہا کہ کوئی ایسا طریقہ سوچا جائے کہ کاشتکار سرکاری لگان بھی ادا کریں اور فصل پر انہیں پورا اختیار بھی حاصل ہو۔ اس پر معبدان نے مشورہ دیا کہ زمین کی پیمائش کروا کر کھیتی یا درختوں پر نقد لگان وصول کیا جائے۔ قباد نے اپنی زندگی میں زمین کی پیمائش کا حکم دے دیا تھا، لیکن اس کی تکمیل اس کے بیٹے نوشیروان کے ہاتھوں مکمل ہوئی تھی۔ قباد کے زمانے کا سب سے عام اور خاص واقعہ مزدکیوں کی سرگوبی ہے۔ مزدک جس نے نئے مذہب کی ابتدا ڈالی وہ ایک شخص بلداد کا بیٹا تھا۔ مزدک کہاں کا رہنے والا تھا اس کے متعلق اختلاف ہے۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ وہ صوبہ خراسان کے شہر نیسا کا رہنے والا تھا، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ وہ استخر کا باشندہ تھا، ایک اور مورخین کا گروہ کہتا ہے کہ وہ تبریز کا رہنے والا تھا۔ بہرحال اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ ایرانی نسل باشندہ تھا۔ مزدک نے جو نیا مذہب پیش کیا اس کے بیشتر عقائد مانی مذہب سے ملتے جلتے تھے، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ مزدقی عقائد مانی عقائد کی اصلاح شدہ صورت ہے۔ مزدک بھی زرتشت اور مانی کی طرح نور و ظلمت 2 قدیم جوہروں کا قائل ہے، لیکن اس نے تخلیق کے متعلق یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ جس طرح نور کا فعل کسی ارادے پر مبنی نہیں، اسی طرح ظلمت کا فعل بھی کسی تدبیر کا نتیجہ نہیں، دونوں کا فعل اتفاقی تھا۔
ان دونوں کے باہم ملنے کی وجہ سے کائنات وجود میں آئی، اور مانی کے عقائد کے خلاف مصدق کا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات کا وجود میں آنا کسی منصوبے کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ محض اتفاق تھا۔ مصدق نے مانی کی نسبت نور کی ظلمت پر برتری کو زیادہ نمایاں بتایا ہے، اور مصدق کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ نور اور ظلمت کا مل جانا محض اتفاق ہے، اسی طرح ان دونوں کا الگ ہو جانا اتفاقی ہوگا۔ مصدق مزید کہتا ہے، بہرحال انسانوں کو جو تمام مخلوق میں افضل ہیں، چاہیے کہ اس دنیا میں نیک عمل کر کے نور و ظلمت کے الگ الگ ہونے کا آرزو مند رہیں۔ مصدق نے لوگوں کو ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے کی تلقین کی اور نفرت اور مخالفت سے بچنے پر زور دیا۔ مصدقیوں کا عام ترین عقیدہ یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ نے روئے زمین پر زندگی کے وسائل پیدا کر دیے تاکہ سب یکساں طور پر اس سے مطمئن ہوں اور کسی کو دوسرے کی نسبت زیادہ حصہ نہ ملے، لیکن لوگ دوسرے پر ظلم روا رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی مخالفت پر تل جاتے ہیں۔ طاقتور کمزوروں پر غلبہ پا کر اناج اور زر و مال کو اپنے لیے مخصوص کر لیتا ہے، پر ضروری ہے کہ عمرہ سے دولت لے کر غربا میں تقسیم کی جائے۔ مال و دولت کو اس طرح مشترک بنانا چاہیے کہ جس طرح پانی، آگ اور چراگاہیں ہیں، انسانی مخلوقات کے لیے مساوات کی بنیاد قائم کی ہے۔ اس کے نزدیک سب برابر ہیں، نہ کسی کو اس کے حق میں زیادہ ملتا ہے اور نہ ہی کم، ہر چیز سب کے لیے مشترک ہے، یہاں تک کہ ازدواج اور بیویاں بھی۔ مصدق کی یہ تحریر شروع میں مذہبی تھی، لیکن بعد میں اس نے سیاسی رنگ اختیار کر لیا۔ مصدق نے شروع میں قباد سے ملاقات کی اور اسے اپنا گرویدہ بنا لیا، چنانچہ اس نے مصدق کے عقائد اختیار کر لیے اور تحریک کو نہ صرف تقویت حاصل ہو گئی بلکہ اس نے سیاسی رنگ اختیار کر لیا تھا۔ بادشاہ کی حمایت سے مصدقی لوگ دلیر ہو گئے، اشتراکیت کا پرچار چاروں طرف ہونے لگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر جگہ کسانوں نے بغاوتیں برپا کیں، لوٹ مار کرنے والے عمرہ کے محلوں میں گھس جاتے تھے اور مال و اسباب لوٹ لیتے تھے، عورتوں کو پکڑ کر لے جاتے اور جاگیروں پر قبضہ کر لیتے، زمینیں رفتہ رفتہ غیر آباد ہونے لگیں۔ اس سے خیال کیا جا سکتا ہے کہ ابتری کس حد تک مصدقیوں کی وجہ سے ایران میں پھیلتی چلی گئی تھی۔ ایران کے شہنشاہ قباد نے شروع میں مصدقیوں کو اس لیے اپنی حمایت میں لیا تھا کہ وہ ایران کے سرکش عمرہ کے اقتدار کو ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن اب صورتحال بے قابو ہوتے دیکھی تو مصدقیوں سے بیزار ہو گیا۔ آخر جب مصدقیوں نے یہ کوشش کی کہ نوشیروان کے بڑے بھائی کاؤس کو قباد کا جانشین مقرر کر دیا جائے، جو مصدقیوں کا پرجوش حامی تھا، تو قباد کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور اس نے مصدقیوں کے خلاف کارروائی کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ قباد نے مصدقیوں کو نیچا دکھانے کے لیے ایک مذہبی کانفرنس منعقد کی، جس میں مصدقیوں کے سرکردہ رہنماؤں کو اس نے مناظرے کی دعوت دی۔ قباد نے اس کانفرنس میں بڑی دلچسپی لی۔ نوشیروان اب چونکہ ولی عہد سلطنت کا اعلان ہونا تھا کہ ایرانی سپاہی مصدقیوں پر ٹوٹ پڑے اور ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ مصدقی پیشوا سب کے سب مارے گئے، ان میں خود مصدق بھی شامل تھا۔ ان سب کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں اور مصدقی خطرے کا خاتمہ ہو گیا۔ مصدقیت اگر باقی رہی بھی تو اس کی حیثیت خفیہ مذہب کی سی ہو کر رہ گئی تھی۔ ایران کے شہنشاہ قباد نے اپنے زمانے میں ملک کی آبادی کی طرف توجہ دی، چند نئے شہر بسائے۔ مورخین کے مطابق قباد نے شہر قازرون آباد کیا تھا، جو بوشہر اور شیراز کے درمیان واقع ہے۔ اس کے علاوہ اہواز کی حدود میں اس نے شہر ایقان بسایا تھا اور خیلان کی حدود میں باد آباد کے نام سے ایک نیا شہر اس نے بسایا۔ دریائے جیہون کے کنارے بھی اس نے ایک شہر آباد کیا تھا جو قبادیان کے نام سے مشہور ہوا۔ قفقازیہ کا شہر گنجا بھی اسی کا آباد کیا ہوا ہے۔ یہ شہر بسانے کے علاوہ اس نے پانی کی نہریں اور نالے بھی تعمیر کروائی۔ بہرحال ایران کا شہنشاہ قباد ایران کے لیے بہترین خدمات انجام دینے کے بعد اپنی طبعی موت مر گیا۔ اپنی موت سے پہلے ایران کے شہنشاہ قباد نے اپنے بیٹے نوشیروان کے حق میں وصیت لکھوا دی تھی کہ اس کے بعد ایران کا شہنشاہ نوشیروان ہوگا۔ یہ وصیت سربہ مہر کر کے معبدان معبد کے حوالے کر دی گئی تھی کہ جس کا نام ماہند تھا۔ اس وصیت کے تھوڑے ہی عرصے بعد قباد نے وفات پائی۔ بڑا شہزادہ کاؤس اس وقت اس علاقے کے صدر مقام میں تھا جہاں قباد نے اسے حکمران بنا رکھا تھا۔ اس نے جب باپ کی وفات کی خبر سنی
تو اپنا حق حاصل کرنے کے لیے وہ دارالحکومت مدائن آن پہنچا اور ایران کے تخت و تاج کا دعوے دار ہوا۔ ان حالات میں جانشینی کا فیصلہ کرنے کے لیے عمرہ کی مجلس منعقد ہوئی۔ ماہند بھی اس مجلس میں موجود تھا، لہٰذا اس مجلس میں ماہند نے قباد کی لکھوائی ہوئی وصیت پیش کر دی۔ یوں بھی عمرہ کاؤس سے جو مزدکیوں کا حامی تھا بددل تھے، انہیں یقین تھا کہ ملکی شورشوں کو نمٹانے کے لیے نوشیروان ہی موضوع حکومت ہو سکتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے کاؤس کا دعوے دار مسترد کر کے قباد کی وصیت پر عمل کیا اور ملک کی باغ ڈور نوشیروان کے سپرد کر دی گئی۔ کاؤس نے بزور شمشیر اپنا حق حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے جنگ میں ناکامی ہوئی اور آخر اسی جنگ میں وہ تخت و تاج ہی کی ہوس میں مارا گیا۔ نوشیروان کے تخت نشین کے مسئلے پر بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس کا بڑا بھائی جام ایک آنکھ سے اندھا ہی سہی، پر اس کے بیٹے قباد کو تخت نشین کر دیا جائے اور جام کو اس کا مدار المہام مقرر کر دیا جائے۔ اس سازش کو نوشیروان نے تخت نشین ہوتے ہی سختی سے کچل دیا۔ چنانچہ اس شہنشاہ نے بھی، جو تاریخ میں عادل کے نام سے مشہور ہوا، اپنے بھائی اور بھتیجوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے کے بعد تخت حاصل کیا تھا۔ بہرحال قباد کے بعد اس کا چھوٹا بیٹا نوشیروان عادل ایران کا شہنشاہ بنا تھا۔